بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں صرف اکیلے ہم نہیں رہتے، ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات رہتی ہیں، اور جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اور جس کا ہم ادراک اور احساس نہیں کر سکتے۔ کچھ تو ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہوتی ہیں، جیسے جنات ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، احساس بھی نہیں کر سکتے، پر وہ ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے، شعور میں آئے نہ آئے، ہماری معلومات میں ہو نہ ہو، مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے اور ایسی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ ابھی میں سورت سن رہا تھا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو ایک دم خیال آیا کہ جنات کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہماری زندگی میں جنات کا کیا عمل دخل ہے، اور ہماری زندگی میں جنات کا کتنا وجود ہے، اور ہمارے فیصلوں کو تبدیل کرنے، بگاڑنے یا سنوارنے میں جنات کی کتنی طاقت اور قوت ہے۔ ہماری زندگی میں جنات کا بہت دخل ہے۔ آگے پھر میں نے آیت سنی، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس آیت کا جنات سے بڑا تعلق ہے، ویسے تو سارے قرآن سے ہے، قرآن سارا حفاظت ہے، قرآن سارا تحفظ ہے، قرآن سارا خیر اور برکت ہے، لیکن کچھ ان چیزوں کا جنات سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور ہماری زندگی سے بھی۔ کہ اللہ پاک جل شانہ اس آنکھ کی حفاظت فرماتے ہیں، 9 فرشتے صرف اس آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، 9 فرشتے۔ اگر 9 فرشتے صرف اس آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، اگر وہ فرشتے اس آنکھ کی حفاظت نہ کریں تو اتنی عجیب و غریب خطرناک بلائیں ہیں کہ وہ نامعلوم ہمارے ساتھ کریں تو کیا کریں۔ اور اللہ پاک نے ہمارے ارد گرد فرشتے لگائے ہوئے ہیں اور تحفظ اور حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ہماری ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر قدم حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے، آفات سے، شریر جنات سے، یا ایسی مخلوقات سے جو ہماری نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی، پر اس کا زندگی میں، ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ ہماری ہر سانس، ہر پل حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے احسان الہی صاحب، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں سو رہا تھا تو مجھے دروازے کے قریب جگہ ملی، اور بھی احباب سو رہے تھے، سین چھوٹا تھا مسجد کا، تو میں ایسے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی، جیسے مسجد کا دروازہ کھلتا، میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا، تو 2 بندے تھے ایسے گزر کے جا رہے تھے، میں بھائی کون ہو؟ کہہ رہے بھائی سو، ہماری گزر گئے، ہم روز یہاں سے گزرتے ہیں، یوں مسجد کی دیوار تک گئے اور غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مخلوق تھی، وہ چلتی ہے۔ مولانا شیخ افغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام بہاولپور میں گزرے، تو ایک بندہ ان کے بہت پیچھے رہا کہ حضرت رات میرے ہاں آ کے گزارے، اور وہ میرے گھر میں کچھ ایک خاص وقت ہوتا ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے، میں نے بڑے عمل، بڑے عامل، بہت زیادہ اس کی تدبیریں کی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو سکا۔ ایک خاص وقت ہوتا ہے، میرے گھر میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، بچے چیخیں مار کے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، تو اس کا کوئی آپ حل کریں۔ بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آ کے جو ہے وہ قیام کروں گا۔ تو جب رات کو قیام کیا تو اس رات بھی دھماکہ ہوا، تو صبح فرمانے لگے بھائی انشاءاللہ امید تو ہے آئندہ دھماکہ نہیں ہوگا۔
میں رات کو سویا تو کوئی آ کے میرے پاؤں دبانے لگ گیا. میں نے دیکھا بھائی کون ہے تو؟ اس نے کہا استاد جی میں آپ کا شاگرد ہوں, یہاں رہتا ہوں, میں دارالعلوم میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اور میں یہاں رہتا ہوں. گھر والے بہت شریف ہیں, میں جاتے ہوئے ان کا دروازہ ذرا زور سے بند کر کے جاتا ہوں توجہ سے کہ دروازہ کوئی کھول نہ سکے. اس نے اپنے زور سے بند کیا جو جن کا زور ہے. ان کے بیچاروں کے پیشاب نکل گئے بچوں کے, اس نے اپنے زور سے بند کیا. اس نے کہا استاد جی آج میں نے دیکھا میرے استاد جی آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤں. تو میں نے کہا کہ استاد جی میں آپ کے پاؤں دباؤں. اور کہنے لگا اللہ کا بندہ تو اگر میرا شاگرد ہے یہ کیا طریقہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف؟ انہوں نے کہا میں تکلیف تو نہیں دیتا, میں تو ان کی راحت کا سامان کرتا ہوں. دروازہ ذرا مضبوطی سے بند کر کے جاتا ہوں کہ کوئی آ کے پھر کھولے نہ, ان کے اندر گھر میں چوری نہ ہو جائے. یہ لمحہ میں نے نکلنا ہوتا ہے اور میری ایک خاص ڈیوٹی ہے, میں نے اس ڈیوٹی میں جانا ہوتا ہے. میں نے کہا اسے سمجھایا, میں نے کہا اخلاق نبوی کیا ہے, تو اس گھر میں اگر رہتا ہے ٹھیک ہے, اللہ کی مخلوق ہر جگہ رہتی ہے, اور یہ انداز تو جو آپ نے دیکھا بھی اسی گھر والوں کا ساتھ کیا حال ہوتا ہے. کہ میں نے محسوس تو کیا ہے. پھر بھی محسوس کیا ہے تو دروازہ اس انداز سے بند کر کے جا کہ شور نہ ہو, دھماکہ نہ ہو. اس نے کہا جی انشاءاللہ آئندہ میں احتیاط سے بند کروں گا اور شور اور دھماکہ نہیں ہوگا. ہماری نسلوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جنات کا عمل دخل ہے, اور اس کے بے شمار حقائق ہیں اور بے شمار واقعات ہیں جو ہماری تاریخ میں بکھرے ہوئے ہیں, ہماری زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں. جب رزق حرام ہوگا, جھوٹ عام ہو جائے گا اور فحاشی عام ہو جائے گی, عورت ننگی ہو جائے گی اور اس کے کھلے بال, کھلا گلا, ہاف بازو, اور وہ زندگی میں بہت زیادہ ننگی ہو جائے گی, پھر یہ جنات بپھر جائیں گے اور ان کی شرارتیں اور ان کی خباثتیں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ کو ایک آدھ واقعے کا پتہ ہوگا, دو کا پتہ ہوگا. میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ کہانیاں سنتے سنتے گزر گیا ہے. کوئی بیری کا درخت ہو اور وہاں جنات نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن نیک جنات ہوں گے ہمیشہ. ہر سدرۃ المنتہا, سدرہ بیری کو کہتے ہیں, ہر بیری کے درخت پہ جنات نہ ہو ممکن نہیں ہے, لیکن ہمیشہ نیک ہوں گے. بدکار جنات وہاں رہ ہی نہیں سکتے. تو جنت کا درخت ہے یہ. انار ہو اور اس پہ جنات نہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن نیک جنات ہوں گے کیونکہ یہ جنت کا درخت ہے. ہماری زندگی میں یہ پھیلے ہوئے نظام ہے, لیکن جب یہ اللہ کے حکم اور مدینے والے کے طریقے ٹوٹیں گے یہ پھر شرارتی جنات بپھر جائیں گے. کیوں؟ دیوار ہٹ جائے گی. میرے آپ کے درمیان جو فرشتوں کی دیوار ہے اور میرے آپ کے درمیان جو حفاظت کا حصار ہے وہ ہٹ جائے گا, وہ کٹ جائے گا. جب دیوار ہٹ جائے گی, دیوار کٹ جائے گی, پھر ان کو جو ہے پھر بہت بہترین موقع مل جائے گا. کسی کہنے والے نے کہا تالے شریف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, چور کے لیے تالے نہیں ہوتے. کہ جانتا تھا چاہے شریف آدمی اس کی نیت خراب نہ ہو جائے کہ تالا نہیں لگا ہوا. تالے شریف لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, چور کے لیے تالے نہیں ہوتے. ہماری گھر کی دیواریں جب چھوٹی ہوں گی تو اچھا خاصا بندہ بھی جھانکے گا, جاتا جاتا بھی جھانکے گا, خام خواہ جھانکے گا. اور جب دیواریں بڑی ہوں گی تو کوئی بندہ نہیں جھانکے گا. ہمارے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہو گئی ہیں, ہمارے گھروں کی دیواریں ختم ہو چکی ہیں. جس گھر میں پہلے قرآن کی آواز آتی تھی, جس گھر سے پہلے تسبیح کی آواز آتی تھی, اور جس گھر میں بچے بوڑھے مرد جوان بیٹھ کے اللہ جل شانہ کو یاد کرتے تھے, اور جن گھروں میں بیٹھ کے پہلے مدینے والے کے درود کی صدائیں بلند ہوتی تھی, ان گھروں سے وہ ان چیزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہماری دیواروں کی حفاظتیں ختم ہو گئی, ہماری دیواروں کی حفاظت ختم ہو گئی, اور ہماری دیواروں کا نظام ختم ہو گیا. ہم سب کے سب اس زندگی سے روٹھ گئے
اور چھوٹ گئے جس زندگی سے یہ دیوار مضبوط رہنی تھی اور ہمارے ارد گرد حفاظت رہنی تھی، کیونکہ یہ مخلوق ہم سے پہلے کی ہے، ہم سے پہلے کی ہے، اور یہ ایک انسانی مزاج بھی ہے اور مخلوقات کا مزاج بھی ہے کہ جب بندہ پہلے سے رہ رہا ہو اور بعد میں آنے والے کو جگہ بڑی مشکل سے دیتا ہے، حال نمبر 5 میں، حال نمبر 2 میں، حال نمبر 3 میں، پہلے سے آنے والا اگر ہو اس کو جگہ بڑی مشکل سے دیتا ہے، اور خوش قسمت انسان ہوگا جو کہ آ جاؤ جگہ بن جائے گی، 1 دن 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، ورنہ بہترین انداز یہ ہے ٹرین کا دروازہ بند کر دو، دونوں دروازے بوگی کے بند کر اندر بیٹھ جاؤ، جگہ فارغ پڑی ہے، اس کو دیکھ کے ایسے ٹھنڈے ہوتے رہو، لوگ دروازہ پیٹتے ہیں، کہو گے کھڑکی سے سونے والے کو اگلی بوگی میں جاؤ، اگلی بوگی میں جاؤ، وہ کہ میری بکنگ ہے، کرے کوئی مسئلہ نہیں، یہاں جگہ سب ختم ہو گیا ہے، تم اگلی بوگی میں جاؤ۔ تو یہ جو کہ پہلی مخلوق ہے ہم سے پہلے کی ہے، اور یہ ہمیں حال میں جگہ نہیں دیتی، یہ دسترخوان میں جگہ نہیں دیتی، ان میں سے کوئی وسیع و ظرف بھی ہیں، بڑے برتن والے ہیں، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ سارے بڑے برتن والے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ والے منٹ میں یار بن جاتے ہیں، دیکھ رہے؟ سگریٹ والے منٹ میں یار بن جاتے ہیں، ایسے سگریٹ لے کے منٹ میں یار بن جاتے ہیں، پان والے، نسوار والے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں والے ایک منٹ میں یار بن جاتے ہیں۔ سگریٹ کی یاری، پان کی یاری، نسوار کی یاری، بیڑے کی یاری یا نشے کی یاری، اگر وہ ایک یاری ہے، ایک ہے اللہ والی یاری، اللہ کرے ہم اس طرح ایک منٹ میں یار بن جائیں، ایک منٹ میں یار بن جائیں۔ ان چیزوں کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے، اور بعض اوقات پیدائشی بچوں کے ساتھ جناتی زندگی کا نظام چلتا ہے، پیدائشی بچوں کے ساتھ جناتی زندگی کا نظام چلتا ہے، اور بہت کم جنات ہیں جو زندگی میں راحت پہنچاتے ہیں، ایسے ہیں جو زندگی میں راحت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب ایک ہمارے رشتہ داروں کا گھر تھا، ان کی گائے تھیں، گھر میں پالی ہوئی تھی 2-3 گائیں بچوں کے لیے، تو صبح بعض اوقات اٹھتے تھے تو گائیں کے جو ہے وہ کھرلیاں، بندر وغیرہ کھرلیاں بھری ہوئی ہوتی تھی، ہر چیز بہترین سیٹ، اور وہ کھا رہی ہوتی تھی، بالکل کھا رہی ہوتی تھی۔ مجھے ایک مسجد کے خادم ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے اس کو پڑھا، مسجد کی ٹینکی خود بخود بھر جاتی ہے، مسجد کی ٹینکی خود بخود بھر، صبح اٹھتا ہوں، سردیاں ہوتی ہیں تو سردی میں مسجد کی ٹینکی پہلے بھر دیتا ہوں تاکہ پانی ٹھنڈا نہ ہو، گرم گرم پانی آنے والے وضو والوں کے لیے ہو، تو میں شام کو نہیں بھرتا، شام تک خالی ہوتی ہے، صبح اٹھ کے موٹر چلا دیتا ہوں، اس کی ٹنکی جو ہے وہ بھر جائے، چلنے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے سمجھا، اس سے پوچھا بھائی کس نے بھرا؟ اس نے پتہ نہیں کس نے بھرا، 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، اب وہ ٹینکی خود بخود بھر جاتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے میری چٹائیاں خود بخود بچھی ہوتی ہیں، مسلح خود بخود بچھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں اسے نفع دینے والے، ان میں زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں اپنے حضرت کے ساتھ جا رہا تھا تو حضرت نے رات کا وقت تھا، ایک قبرستان میں جو ہے وہ ہم گزر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا ایسے انگلیاں کر کے، جیسے وکٹری کا نشان بناتے نا، وکٹری کا، ایسے انگلیاں کر کے فرمایا اس طرح دیکھ ذرا، ایسے کر کے دیکھ، ایسے کر کے، ایسے کر کے، ایک آنکھ بند کر کے نا، ایک ہاتھ دیکھ، تو کہنے لگے میں نے ایسے کر کے دیکھا تو سارے قبرستان میں جن ہیں، جن سارے ایسے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک جن کا بچہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ جا رہے ان کو چھیڑے، ایسی ماحول، ایسی خامخواہ کے لیے، تو کون میں خامخواہ، اتنے کا مطلب ہے بندہ جا رہا ہے تو کہہ رہے آپ اس کو چھیڑے، ہونے کے ہاں چھیڑتے ہیں، اور ایک بابا بیٹھا تھا دور،
اوش نہ ان کے قریب نہ جانا، ایک کان کپا نہ جانا ان کے قریب. حزب البحر کے عامل جا رہے ہیں، کئی لوگوں بچوں بھاگا، ایک ادھر ایک. ہماری یہاں سب بیٹھے ہیں مولانا، ایک پتہ نہیں یوں پیچھے کہنے لگے، میں میرے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک دم یوں یاد ہے، ایک دم یوں پیچھے کہنے لگ رہا کیا ہو. میں کھڑا تھا، بندہ کہنے لگا، اس کا بچہ ساتھ کھڑا تھا، کہنے لگا یہ قرآن سناتے ہیں رمضان میں. اس نے کہا اچھا یہ سناتے ہیں، اس نے انگلی لگا دی. انہوں نے کہا ہر رمضان میں یہ قرآن سناتے ہیں. انہوں نے کہا چل یہ سناتے ہیں، اس نے انگلی لگائی، یہ بول کے دیکھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے. ہماری زندگی میں ان چیزوں کا عمل دخل ہے، ہماری زندگی میں یہ چیزوں کا وجود ہے ہماری نظام میں. اور اگر ہم اعمال کا ساتھی بنیں، اعمال کا ساتھ بنائیں، یہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں دیتی. اور جو نیک چیزیں ہوتی ہیں، ان کی نیک مخلوقات ہوتی ہے، وہ انسانوں کی دوست بن جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں میں محلے میں جاؤں میرے سارے دوست ہوں، آپ چاہتے ہیں میں نئی سوسائٹی میں جاؤں میرا تعلق ہو، یا پرانی جہاں میں رہ رہا وہاں میری پیار ہو، محبت ہو، احترام ہو. آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، رکھ رکھاؤ کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ آپ رکھ رکھاؤ نہیں کرتے، ان سے بھی دوستی لگائیں جنات سے. اور ان کی دوستی کیا ہے؟ گھر میں سورت بقرہ کو عام کر دیں. ان کی دوستی کیا ہے؟ گھر میں سورت رحمان کو عام کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو یار ہیں جانی، وہ جو یار ہیں جانی وہ سورت رحمان قرآن پہ آئیں گے، اور جو دشمن ہیں وہ سورت رحمان سے نکل جائیں گے، سورت بقرہ سے نکل جائیں گے. گھر میں اس کی میموری کارڈ ٹائپ اس طرح کی چیز ہے جس میں ہر وقت ہلکی آواز میں گھر میں سورت بقرہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. بھائی اہم موسیقی چلاؤ سارا دن چلتی رہے، چیز نہیں خراب ہوتی. میں کہتا ہوں سالوں سے چلتی ہوئی چیز خراب نہیں ہوتی. ادھر سورت بقرہ لگائی نہیں اور ادھر تھا ہوئی نہیں. کیوں جی کسی کو مشاہدہ ہے اس کا؟ کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ دیکھو ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ ہاں بھائی ٹوٹتی ہے، چیز ٹوٹ جاتی ہے. کیا ہے؟ ان کو تکلیف پہنچتی ہے. میں سہارا میں گیا ایک مسجد میں، تو مسجد میں گیا تو میں نے کہا مسجد کی صفائی کر لیتے ہیں، مسجد کی خدمت ہے. 2 مٹیاں ایسی ہیں یاد رکھیے گا، جس جسم پہ لگ جائیں اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتا ہے. ایک قبر کی مٹی، ایک مسجد کی مٹی. ایک قبر کی مٹی، ایک مسجد کی مٹی. قبر کھودتے ہوئے یا دفن کرتے ہوئے جو مٹی ہاتھ پہ لگے، جسم پہ لگے، اللہ اس جسم پہ اللہ کی رضا کے لیے اگر قبر کھودی ہے تو اس جسم پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. اور ایک کون سی مٹی؟ مسجد کی مٹی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ تہمت باندھے قمیض اتارے مسجد کی خدمت کر رہے تھے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ جس جسم پہ مسجد کی مٹی لگتی ہے اس جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی صفائی کریں. مسجد کا مولوی اور حافظ اور قاضی ہوگا، اس کی ایک شادی نہ ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا مسجد کا خادم ہو، مسجد کا عالم ہو، مسجد کا امام ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، ورنہ تو شادی جلدی ہو جاتی ہے. ایک شادی تو کم از کم ہوتی ہے، باقی جو اللہ کی نصیب ہے سبحان اللہ، کس نے تھوڑی مانگی ایک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسجد 2 مٹیاں ایسی ہیں. نرس کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ ہاں میں صحرا میں گیا تو یہ ضمناً بات آئی، بلکہ ایک اور بات بھی سنا دو، اس کے ساتھ میں وہ بات بھی سنایا کرتا ہوں، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا، اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا، وہ پریشان ہوگا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. جیسے آج ہم نے آیت سنی یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. تو اس کو جو ہے اسی دوران
اعلان ہوگا کہ بس اس کو جہنم میں لے جاؤ، ان کا اعلان ہونے والا ہی ہوگا، تو اوپر سے ایک دم جو ہے وہ ایک تھیلی گرے گی، اور وہ تھیلی آ کے اس کے ترازو میں گرے گی، اور ترازو یکایک بھاری ہو جائے گا، اور حیران ہوگا آج تو کوئی میرا ساتھی نہ بنا، سب ساتھ چھوڑ گئے، نیکیاں میرے پاس تھی نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں، اے دکھ سن ہر دم راسی، جیندی ہی مر جاوا ہوں، کچھ بھی میرا ساتھی نہ بنا۔ یہ تھیلی کیا ہے؟ اور میں ایک دفعہ تو نے ایک میت کو دفن کیا تھا، اور اس میت کی تدفین میں تو نے مٹی کی مٹھیاں ڈالی تھیں، یہ اسی کا اجر ہے، یہ اسی کا ثواب ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میت کو اللہ کی رضا کے لیے دفن کیا، 3 مٹھیاں، ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھیاں ایسے ڈال دی اس نے۔ تو سوچیں جو میت کو تدفین میں اللہ کی رضا کے لیے کھودے گا یا کرے گا، اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا؟ جس جسم پہ مٹی لگے، مسجد کی مٹی لگے۔ اکثر رشتوں کی رکاوٹوں کے سلسلے میں اکثر بتاتا ہوں کہ بیٹی کی رکاوٹ ہے تو باپ سے کہے یا بھائی سے کہے کہ جا کے جو ہے مسجد کی خدمت کریں، مسجد کی صفائی کریں۔ ایک دفعہ ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑے حالات کا مارا ہوا، مشکلات کا مارا ہوا، میں تو پتہ نہیں کیا سنانا چاہتا تھا، کہاں چلا گیا، میں تو جنات کی دنیا لے کے بیٹھا تھا، چلو یہ بھی سنا دوں۔ جنات حالات کا مارا ہوا میرے پاس، میں نے کہا تو ایسا کر، شہر کی ویران مسجد ڈھونڈ، بالکل ویران مسجد ڈھونڈ، اور ویران مسجد ڈھونڈ، اور وہاں جا کے رات کی تنہائی میں جا، ورنہ دن کے اجالے میں اس کی صفائی کر، نماز کا وقت ہو اذان دے کے نماز پڑھ، ورنہ 2 نفل پڑھ، اور اس کے محراب میں ہے تو بہتر ہے وہیں پڑھ، اور پھر اس کے دروازے پہ دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے اللہ سے دعا کر کہ مولا تیرے ویران گھر کو میں نے آباد کیا، مصائب نے، مشکلات نے، تکلیفوں نے، مسائل نے، غموں نے، دکھوں نے، زندگی کی ناکامیوں نے میرے دل کو ویران کر دیا، مولا اس دل کو تو آباد کر دے اور میرے کام بنا دے۔ اور کام بنتے ہیں۔ یہاں میانی صاحب کے قبرستان میں، ہمارے ساتھ قبرستان ہے، اس کا نام میانی صاحب ہے، یہ 7 سڑک کے پر بہت بڑا قبرستان ہے۔ یہاں ایک مغلیہ دور کی مسجد، چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی مسجد، بڑی بڑی محرابوں والی اور موٹی دیواروں والی۔ تو اس مسجد میں اللہ نے مجھے توفیق دی، اس میں آبادی شروع ہو گئی۔ جو حافظ صاحب اس میں پڑھاتے تھے، پہلے تھے اب نہیں ہے، مجھے کہنے لگے جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں ایسا محسوس ہوتا جسے پوری اسپیشی صف کی صف ہو، پوری صف کی صف ہو۔ ویران مسجدوں میں ہمیشہ کوئی ویران، چاہے موتی مسجد ہو، صدیوں سے ویران ہو، اس میں انسان نہ ہو، کوئی مسجد ویران نہیں ہوتی، اور کوئی مندر ویران نہیں ہوتا، یہ میرے تجربے ہیں۔ ہمارے حکیم عبدالوہی صاحب کہنے لگے میں دوسائی میں گیا، وہاں سلطان رہی نے مسجد بنوائی، اس کو مسجدیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کریم ہے، اللہ پتہ نہیں جس کو کیسے بخش دے، ہم کسی کے بارے میں کیسے فتوے لگا سکتے ہیں، ہمیں تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نماز پڑھانے کھڑا ہوا، مجھے خود بتایا، کہنے لگے میں نماز پڑھانے کھڑا ہوا تو جو ہے میں نے محسوس کیا کہ پیچھے لمبی صف ہے، ہم 2-3 آدمی تھے، پیچھے لمبی صف ہے، یہ دوسائی ہے، کاغان ناران اس طرف جو ہے۔ تو کہنے لگے پیچھے لمبی صف ہے، سلام پھیرا تھا کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے کہا یہ بندے آ رہے تھے، صف میں شامل ہو رہے تھے، کون تھے؟ اس میں کہ احساس تو ہمیں بھی ہوا، پتہ نہیں کون تھے، لیکن ہم ہیں اس وقت، تو ہم ہیں اس وقت، تو ہم ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہاں جن جو ملا مجھے اس مسجد میں میانی صاحب کی، اس کا نام محمد یوسف تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میری عمر 2500 سال ہے، میں پہلے جو ہے مسلمان نہیں تھا، اب مسلمان ہوں۔
ہماری زندگی میں ان چیزوں کا دخل ہے. تو خیر میں نے کہا صحرا کی مسجد میں میں صفائی کر لوں. صفائی کرتے کرتے نا میں نے قرآن پاک جو اٹھایا، قرآن پاک بے ترتیب پڑھے تھے. ایک قرآن پاک تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ریل تھا، لکڑی کا نا ریل، اس کے اوپر آدھا اس کے اوپر تھا آدھا نیچے، اس کے نیچے ایک سوراخ سا بنا ہوا تھا. میں نے جب وہ اٹھایا تو نیچے سانپ پڑا ہوا تھا، سردی تھی تو سانپ کو اور جگہ ملی، وہاں بیٹھ گیا. سانپ پڑا ہوا تھا اور سانپ پڑا ہوا تھا. میں نے کیا کیا؟ میری حضرت نے مجھے بتایا تھا اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومحل الکافرین امہلہم رویدا. یہ طاق عدد پڑھ کے نا اس کے ارد گرد کڑا دے دیں، طاق عدد پڑھ کے، اور کڑا دے کے کہیں بھاگے گا نہیں، پھر بے شک کوئی مارنے والی چیز لے آئے، اور کبھی سانس کو سسکا کے نہ ماریے گا. ہمارا ایک ہے وہ حافظ صاحب، میں نے اس کو ایک آیت بتائی ہوئی ہے، اب وہ سانپ کا ماسٹر بن گیا ہے. میں نے اس کو آیت کون سی بتائی آپ کو ہی بتا دوں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام. اور میرے سامنے ایک دفعہ ظالم، میں گاڑی سے اترا، سانپ تھا، اس کو ایسے اٹھا کے لے آیا، اس کو مجبور کرتا ہے بوتل میں جا، یہ نیسلے کی یہ پیپسی کی بوتل، اسے مجبور کر رہا تھا کہ جا اس کے اندر، پھر بوتل کو ادھر ادھر سوراخ کر دیتا ہے تاکہ بیچارے کو تھوڑا سا سانس آتا رہے. ایک دفعہ تو اس نے سانس کے ساتھ زیادتی کی، میں کہ میرے سامنے اس کو چھوڑ. اصولاً سانس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو سانپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. میں نے کہا تو نے اس کے ساتھ زیادتی اتنی کی ہے، اس کے ساتھ چھوڑ میرے سامنے. اور لمبا سانپ تھا بڑا، وہ یوں ایسے بھاگا بیچارہ. جس گھر کے دروازے کے اوپر یہ آیت لکھ کے لگا دیں اس گھر میں سانپ نہیں جاتا، اور جس گھر سے سانپ بہت زیادہ نکلتے ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت ہے چھوٹی سی. سانپوں کی اکثر زندگی کا انداز جنات کے ساتھ ہوتا ہے. سارے سانپ جنات نہیں ہوتے، لیکن جنات سانپ کی شکل بہت اختیار کر لیتے ہیں. جنات دو واقعے سناتا ہوں. ہمارے یہاں مسجد ہے تو ایک روڈ کا پلاٹ تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو میری والدہ نے فرمایا کہ ان کی یاد کے لیے مسجد بنائی جائے، لیکن مجھ سے فرمانے لگے طارق حلال حرام اکٹھا نہ کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کسی سے کچھ نہ لیا. وہ 63 مرلے کی مسجد ہے، پتلی اینٹ کی بنی ہوئی، جیسے شاہی قلعے میں پتلی اینٹ ہے، ساری اسی کی بنی ہوئی. اللہ نے توفیق کئی 4-5 سال بنتی رہی. اس میں ایک قاری صاحب ہیں، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے جی کہ ان کا تکیہ کلام میں مسائل بنے ہوئے ہیں. مجھے ان کا ہر بات میں وہ کہتے ہیں جی مسائل بنے ہوئے ہیں، مسائل بنے ہوئے ہیں. مجھے کہنے لگے بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں. میں کہ اب کیا مسائل بنے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کوئی میں سویا ہوا ہوتا ہوں اور جو ہے وہ کوئی کتا آتا ہے نیچے آ کے میری چارپائی کو اسے اٹھاتا ہے، پھر مجھے اس کی ہڈیاں نیچے سے محسوس ہوتی ہیں. پھر جو دیکھتا ہوں اٹھ کے اٹھتا ہوں، کتا نہیں ہوتا. پھر سوتا ہوں، پھر کوئی کتا آتا ہے، اس کی ہڈیوں کی کڑکڑ بھی، اور مجھے پریشان کرتا ہے. مسائل بنے ہوئے. اور میں نے کچھ ایسے اعمال بتا دیے، میں نے کہا یہ اعمال کر، انشاءاللہ تیرے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں جی بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر آندھی آ رہی ہے، سخت آندھی آ رہی ہے، ہر چیز ٹھا ہو رہی ہے، درختوں کے ٹکڑے شاخیں ٹوٹ رہی ہیں، اور برتن بالٹی پڑی ہوتی ہے وہ گھومتی جا رہی ہے، نلکے کے سامنے بالٹی. جا کے دیکھتا ہوں تو کوئی آندھی نہیں. کہنے لگے جی مسائل بنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا مسائل ٹھیک ہوں گے، اعمال بتائے. میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بڑا ایک واقعہ ہوا. میں کیا ہوا؟ کہ میرے کمرے میں دیکھا بہت بڑا سانپ تھا. تو میں پریشان اور پھن پھلا کے بیٹھا ہوا. میں نے ادھر ادھر سے بندے بلائے اور بندے بلا کے نا اس سانپ کو مار دیا. اور میں نے اس کو لکڑی سے اٹھا کے سامنے جو ہے جھاڑیاں پڑی تھی ان پہ ڈال دیا. میں ڈال کے ایسے واپس آیا، دیکھا تو سانپ نہیں تھا. تو میں نے کہا اپنی میت اٹھا کے لے گئے. اور علامہ دمیری نے بھی یہ واقعات لکھے ہیں کہ کچھ تابعین کی جماعت تھی، وہ جنگل سے جا رہی تھی
تو उन्होंने देखा कि एक सफेद सांप है, तो वो मरा हुआ। पता नहीं उनके दिल में क्या हुआ, उन्होंने कफन उसको दिया, गुस्ल दिया, कफन दिया और उसको दफन कर दिया। आगे चले तो गैर से आवाज आई, अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये अल्लाह के नबी का सहाबी था जो मर गया, आपने इसका इकराम किया। मैं एक जगह गया बैठा था, डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब थे, बड़े पुराने डॉक्टर थे, गुलपुर की बस्ती में रहते थे। उन्होंने अपनी बात सुनाई, कहने लगे मैंने एक दफा सांप मार दिया, बस मेरे पीछे तो सांप लग गए, फिर दूसरा मारा, फिर अगला मारा, सांप ही सांप थे। वो कहने लगे यहां तक कि रात को चारपाई से मैं नहीं उतर सकता था, अगर पेशाब जरूरत पेश आनी। दो बंदों ने मेरे साथ लाठियां लेके, टार्चें लेके, देहात था, मेरे साथ चलना, उसके बाद भी महसूस होता था एक सांप ये निकल के यूं गया है, ये निकल के यूं गया है। किसी बड़े ने, समझदार ने बताया कि अब अगर आखिरी सांप जो मारो उसको ऐसे नहीं करना, उसको गुस्ल देना है, गुस्ल देने के बाद बकायदा कफन देना है और कपड़े का कोई टुकड़ा उसमें लपेटना है, लपेट के दफन कर दो, जिंदगी भर फिर सांप नहीं निकलेगा। कहने लगा आखिरी सांप जो मारा ऐसे किया, आज मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा हुई, फिर सांप नहीं निकला, उसका इकराम किया। इसमें भी एक बड़ा राज है। तो हमारी जिंदगी में जिन्नात का दखल है और जिन्नात हमारी जिंदगी में दाखिल है। याद रखिएगा, अगर हम इनसे, इनके शर से बचना चाहते हैं, इनके नुकसान से बचना चाहते हैं, इनको दोस्त बनाना चाहते हैं और इनकी मोहब्बत लेना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमें नुकसान दें, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारी हिफाजत करें, तो उसके लिए कुरान और हदीस के अमाल और मसनून दुआएं हैं। ये जो आपको दर्स में बताई जाती हैं, ये जो अमाल बताए जाते हैं, इन दुआओं के साथ अपनी जिंदगी के दिन रात बढ़ाएं। जितना कुरान और हदीस के ये अमाल जिंदगी में बढ़ाते जाएंगे, आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी हिफाजत और आपका यकीनी तहफ़्फ़ुज़ हैरत अंगेज तौर पर बढ़ता चला जाएगा। वरना ये जिंदगी में बहुत रुकावटें डालते हैं और जिंदगी में बहुत तलखियां डालते हैं और ये जिंदगी को बहुत नाकारा और लाचार कर देते हैं। उस दिन एक बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं कल जो है वहां किसी जगह बैठा हुआ था, तकरीबन 10 बजे 11 बजे के करीब मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मुझसे कहने लगा उम्र 46 साल है, माल बहुत ज्यादा है, सेहत भी है, बड़ा घर भी है, शादी नहीं हो सकी अब तक, कोई है ऐसा आपके पास अमल की शादी हो जाए मेरी? फिर मैंने उसे अमल बताया और अमल बताने के बाद मैंने महसूस किया कि उसके ऊपर एक जिन औरत है, वो फरिश्ता है, वो उसकी शादी कभी नहीं होने देगी और उसमें उसकी कसूर मां का है कि उसकी मां ने जिस घर में रही वहां अमल नहीं किए और नमाज और जिक्र और तिलावत और तस्बीहात और मसनून दुआओं का एहतमाम, बैतुल खला में जाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, हर चीज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, इसका ख्याल नहीं किया। उस ख्याल न करने की वजह से उस बेचारे की जिंदगी के अंदर रोग ही रोग हैं और परेशानियां ही परेशानियां हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और मसाइल ही मसाइल हैं। ये आम चीजें नहीं है हमारी जिंदगी में। मेरे पास वाकयात ही वाकयात हैं, वाकयात ही वाकयात, और ये हकीकी वाकयात हैं। मैं रात को कुछ लोगों से मिलने गया, उनको मैंने, एक बंदा था मेरे साथ, एक और साहब भी थे, एक और भी, हम 3 आदमी थे। 9:15 बजे ईशा की नमाज हुई, गर्मियों की 9:15 बजे ईशा की नमाज जो है पढ़ के मस्जिद ही में उससे बैठ के बातचीत की, कुछ नमाज की, कुछ उसको ले आए। तो मैं वापसी हुआ तो मेरे 2 दोस्त तो यूं चले गए, उनका घर उधर था, तो मेरा घर जो है वो इधर था। दरमियान में एक पुराना बाग था, मैं उस बाग से जो है गुजरा। उस बाग के बारे में मशहूर था कि वहां जो है, वहां जिन्नात है। जैसे मरी के साथ ना एक भारा कहू है, असल में भारा कहू नहीं हो, भारा कहू है। कहू का दरख्त होता है, कहू का दस्ता भी डालते हैं कसियों में, चीजों में, बड़ा मजबूत होता है। वहां एक दरख्त होता था, इस्लामाबाद से आगे जाए ना मरी की तरफ तो भारा कहू है, वहां एक दरख्त होता था और वो भारा था, जो भी गुजरता था जिन्नात उसको तकलीफ देते थे
اور وہ بیچارہ وہیں پکڑا جاتا تھا اور مصیبتوں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا تھا. اس جگہ کا نام بارکہ پڑ گیا. اب پتہ نہیں درخت نہ رہا, اب تو آبادیاں ہی آبادیاں ہیں. پہلے سارے جنگل ہوتے تھے اور بندر ہوتے تھے اور خنزیر ہوتے تھے. اب بھی خنزیر بہت ہیں, بندر آگے جا کے اب بھی ہیں. تو میں وہاں سے گزرا تو میں نے پتہ نہیں کیا خیال آیا, میں نے نا ایسے جاتے مٹی کی بھر لی, مٹی کی مٹھی بھر لی. اور میں نے کہا میں تنہا ہوں, باغ ہے, اس میں سے ایک تھوڑا سا راستہ جاتا تھا جس میں بالکل گھر شارٹ پڑ جاتا تھا. اماں بیچاری جو ہے رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھی ہوتی تھی اور جو ہے وہ انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ طارق آئے جو ہے اور اس کو کچھ کھانا دے دو. تو میں جب ایسے آگے گیا نا تو مجھے مختلف آوازیں آئیں, بہت ساری آوازیں آئیں. گھنگرو کی آواز آئی, بلی کے بچے کی آواز آئی, ایسے ساتھ میرے کچھ چل رہا اور میرے قریب آ گیا. اس کی سانسوں کی بھی آواز مجھے آئی اور پھر میرا نام لے کے آوازیں آئیں. جب یہ آوازیں زیادہ ہو گئیں میں نے کہا یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. اور میں پڑھ کیا رہا تھا وہ بھی آپ کو بتا دو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ میں مسلسل پڑھ رہا تھا. اچھا وہ اپنا کام کر رہے تھے, ڈسٹرب کرنے کی ترتیب پوری تھی. کوئی ادھر سے آوازیں, کوئی ادھر سے آوازیں, کوئی گھنگرو کی, بچے کی, بکری کا میمنا چھوٹا چھوٹا بولتا ہے ویسے آوازیں, بلی کی آوازیں, اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی. اچھا اب وہ چیز بہت قریب تر آ رہی تھی, اتنے قریب آئی کہ سانس جو ہے ان کے میرے قریب آئے. تو میں نے کیا کیا, ایسے مٹھی پہ ایسے نا مار کے پھونک اور اپنے سر سے ایسے پیچھے ماکی. تو وہ تو گرنیڈ تھا, کوئی گرنیڈ کیا ہوگا, گرنیڈ کی اس کے سامنے کیا حیثیت. جو چیزیں آئیں ہائے برباد کر دیا. ہم نے تیرے ساتھ اتنا تو نہیں کیا تھا, تو نے اتنا کیا. مگر سب کو تو خوار کرتے ہو, جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اس کو پریشان کرتے ہو. بس اس کے بعد میں سکون سے چلا گیا. میں کہ اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر, پھر ملیں گے گر خدا لایا. اعمال کو اپنی زندگی میں جب سمجھائیں گے, سجائیں گے اور اللہ کی محبت کو, اللہ کی ذات کے تعلق کو اور مدینے والے کے عشق کو زندگی میں جب سجائیں گے, زندگی میں سکون آ جائے گا, نسلوں میں سکون آ جائے گا, زندگی میں راحت آ جائے گی. ورنہ یہ زندگی میں رکاوٹیں اور بندشیں اور مسائل اور مشکلات اور ناکامیاں ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. میرے پاس جو ہے اس دن بہت بڑا افسر آیا. یعنی ملک کا ایک بہت بڑا پایا تھا, جیسے چارپائی کے 4 پائے ہوتے ہیں نا, ایسا تھا. پیٹی کے اندر پڑے پڑے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے. میرے خیال میں اس نے کبھی رب کو بھی احتیاطاً ذرا آخر میں مانا ہوگا. ان کی زندگی میں عمومی زندگی ان کی لبرلزم ہے, لبرٹی لائف ہے. لبرٹی کسے کہتے ہیں, آزادی کو. لبرٹی لائف بس. اور اس نے میرے خیال میں بس کیا بتاؤں آپ کو, کیا زندگی ہے. پیٹی میں کپڑے بڑے حال رہ جاتی ہیں, کٹے ہوئے ہوتے ہیں. بوٹی سامنے پڑی ہوتی ہے, بوٹی نہیں ہے. بس بوٹی سامنے پڑی ہوتی ہے, بوٹی نہیں ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں. چیزیں چھن جاتی ہیں, کہنے لگے یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ کے مطابق کیا ہے, کوئی نفسیاتی مسائل ہوں گے. کہنے لگے پہلے ایسے سمجھتا رہا بیوی کو یہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے, لیکن جب پیٹی کے اندر لاک کے اندر آگ لگ گئی تو یہ نفسیاتی چکر کہاں سے آ گیا. اس کو کون سی نفسیات سائیکالوجی کے ساتھ جوڑو گے, یہ تو حقیقت ہے. اپنی زندگی کو پرسکون اور پر لطف بنانے کے لیے
اعمال نبوی کا ساتھ لیے بغیر زندگی کا سفر نہ کرنا. جو لوگ چوٹیوں پہ چڑھتے ہیں ان کے ساتھ وہ زندگی کا سامان ہوتا ہے. جنہوں نے صحراؤں کو سر کرنا ہوتا ہے اور بڑے بڑے صحرائے گوبی جیسے ان کے ساتھ ان کا سامان ہوتا ہے جو ان کو سکون دے سکے, ان کو راحت دے سکے اور اس صحرا میں ان کا ساتھی بن سکے. جنہوں نے برف کے صحرا اور برف کے میدان طے کرنے ہوتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. اور جنہوں نے کرگل میں جا کے زندگی کے دن رات گزارنے ہوتے ہیں ملک کی سرحدوں کی حفاظت, ان کے پاس سامان ہوتا ہے. زندگی کا یہ سفر ہے اور اس میں لوٹنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس سفر کو سامان کو لیے کچھ سامان ہے اور وہ میرے مدینے والے نے زندگی کا یہ سامان دے دیا ہے. بہت عجب سامان ہے. اور یہ مسنون دعائیں ہیں, گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں, کھانا کھانے کی دعائیں ہیں, بیت الخلا جانے کی دعا ہے, چھوٹے چھوٹے بول ہیں, چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں. ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ جگہ دیں, دخل دیں. جب دخل دیں گے, زندگی میں جگہ دیں گے, ہماری زندگی میں راحت اور سکون آئے گا, ہماری زندگی میں چین آئے گا, ہماری مسائل نہیں ہوں گے, ہماری مشکلات نہیں ہوں گے. ہماری زندگی میں اللہ آسانی عافیتوں کے دروازے کھولے گا, اللہ راحت برکت کے دروازے کھولے گا. آخر یہ چیزیں ہماری زندگی میں رکاوٹ ہیں تو صحیح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف 66 دفعہ زندگی میں جو بندہ پڑھ لیتا ہے, جو بندہ روزانہ 66 دفعہ, صرف 66 دفعہ, 66 سے کم نہ کرنا, 66 سے زیادہ نہ کرنا. اس کے مزے دیکھیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی بار؟ 66 بار. اس کو پڑھ لیں. اس کے انوکھے فائدے ہیں. بڑے حادثات, بڑے گناہ, نظروں کے گناہ, کانوں کے گناہ, شرمگاہوں کے گناہ اور خیانتیں اور بہت بڑے حادثات اور بہت بڑی پریشانیوں ایسے بچ جاتے ہیں, ایسے بچ جائیں گے. اور اپنی نسلوں, اپنے بچوں کی نیت کر کے پڑھیں. اللہ ان کو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں, ان کی جوانی بے داغ رہے, ان کی جوانی میں ان کی حفاظت فرما نفس اور شیطان سے. کیونکہ الا ما رحم ربی, ابر النفس کا نفس امارہ سے کوئی اگر طاقت بچا سکتی ہے تو وہ الا ما رحم ربی, بس اس کا رحم ہی بچا سکتا ہے. کلمہ بھی اس کے رحم سے, نیکی بھی اس کے رحم سے, اور ان نفس اور شیطان کی شرارتوں سے صرف اس کا رحم, اس کی رحمت بچا سکتی ہے. الا ما رحم ربی. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اتنا صرف 66 بار جو بندہ ساری زندگی کا معمول بنا لے, اس کے کمالات, اس کی برکتیں, حفاظتیں, خاص طور پہ نفس اور شیطان سے حفاظتیں, گناہوں اور بربادیوں سے حفاظتیں, اور جادو اور جنات اور شیاطین اور نظر بد سے, اس کی زبردست زندگی میں اس کا دخل ہے صرف 66 بار. اور جب بھی پڑھا کریں آپ کا احسان عظیم ہوگا. میرا اور میری نسلوں کی کبھی ساتھ تصور کر لیا کریں, آپ کا احسان ہوگا, آپ کا بھی اس میں کم نہیں ہوگا. تو میری درخواست ہے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں ان اعمال کے ذریعے, ان دعاؤں کے ذریعے, اس ذکر قرآن کے ذریعے, تسبیحات کے ذریعے, قدم قدم پہ جو میرے مدینے والے نے معمولات اور دعائیں دی ہیں ان کو پڑھنے کے ذریعے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. اور زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا. میری بار بار کے مشاہدات میں یہ بات آئی ہے, کرائسس خاص طور پہ قرضے اور کاروباری زندگی میں حادثات اور گھاٹے, اس کا تعلق بہت زیادہ ان پوشیدہ چیزوں کے ساتھ ہے. ان پوشیدہ چیزوں کے ساتھ, بہت زیادہ ان پوشیدہ چیزوں کے ساتھ. مجھے ایک بندے نے واقعہ سنا ہے, کہنے لگا کہ میں جو ہے میرا موٹر سائیکل پہ حادثہ ہوا, مہینہ ڈیڑھ بیچارہ کم میں رہا, بے ہوش رہا. کہنے لگا جب ہوش آیا نا تو وہ پھر صحت یاب ہو کے میرے پاس آیا. وہ یہ کہنے لگا کہ میں جب گرا نا تو مجھے بے ہوشی میں مجھے خواب سے محسوس ہوا. خواب یہ ہوا, دو بندے ہیں,
ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، کوئی مارنے والی چیز ہے، اور وہ جو ایک ہے وہ کچھ شریف محسوس ہوتا ہے، اور وہ دوسرا ہے جو شریر اور شیطان محسوس ہوتا ہے۔ جو شیطان تھا اس نے کہا اس کو مارے، انہیں کیوں مارتا ہے، کیا اس نے تیرا بگاڑا ہے؟ انہوں نے ایسے اس کو مارتے ہیں۔ اس نے اٹھا کے نا مجھے وہ توڑا مارا جبڑے پہ، اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو چوٹ بھی اسی جبڑے پہ لگی۔ وہ دوسرا مارنے لگا، اس نے کہا نہ مار، یہ انمول خزانہ پڑتا ہے نمبر 1۔ اچھا، وہ ہٹ گیا، کہنے لگا واقعی میں انمول خزانہ نمبر 1 پڑتا تھا، ورنہ اس نے میرا حلیہ کیا بگاڑنا تھا۔ اب عقل انسانی کہے گی یہ تو حادثہ، ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں۔ اب مجھے کہیں گے کہ شاید اس کو فوبیا ہو گیا، جادو جنات کا نا حکیم طارق کو فوبیا ہو گیا، ہر چیز وہیں جا کے ملاتا ہے۔ لیکن نہیں، میرے پاس مسلسل زندگی کے واقعات آتے 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 آتے، اور میرا فوبیا نہیں ہے، میری ویب سائٹ سے بڑے بڑوں کے فوبیا ختم ہوئے ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے ان کے فوبیا ختم ہوئے ہیں۔ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے درسوں سے، ان باتوں سے بہت سے لوگوں کے فوبیا ختم ہوئے ہیں۔ جن کو نہ ماننے کا فوبیا تھا وہ مان گئے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں تلخ حقائق موجود تھے، لیکن وہ بیچارے اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو پرسکون زندگی، پر لطف لائف، اور زندگی کا بہترین امن اور سکون اگر ہم میں آپ پانا چاہتے ہیں تو میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، اپنی زندگی کو اعمال کے قریب تر کریں۔ بہن بھائی اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو مسنون اعمال، نفرتیں گھر میں یہی چیزیں ڈلواتی ہیں، دلوں کا توڑ یہی پیدا کرتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا بنا کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک بندے نے کہا ایک شیطان کو، جن شیطان کو، انہوں نے کہا تیری وجہ سے سارے جہان میں نقصان ہوتے ہیں۔ انہوں نے میری وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے میں تو تھوڑی سی انگلی لگاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں دکھاتا ہوں۔ ایک مٹھائی والے کی دکان پہ گیا، اس کا شیرہ ایسے اٹھا کے نا انگلی سے دیوار پہ پھینک دیا، دیوار پھینکا تو مکھی آئی، مکھی کو پکڑنے کے لیے چھپکلی آئی۔ ایک بندہ جو ہے وہ مٹھائی لینے آیا تو اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، مٹھائی والے کی بلی تھی، بلی جھپٹی اس پہ چھپکلی پہ، کتا جھپٹا بلی پہ، تھال ہو گیا الٹا۔ ٹھیک، جب تھال ہو گیا الٹا تو آپس میں جھگڑا ہوگا، ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے کیا کیا بتاؤ، میں نے اسے انگلی لگائی تھی، یہ میرا کیا قصور ہے؟ صرف انگلی لگاتے ہیں، اور یہ انگلی بھی نہ لگے کہ انگلی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ مسنون اعمال ہے، یہ قرآنی دعائیں ہیں، یہ حدیث کی دعائیں ہیں، یہ قدم قدم پہ اپنے آپ کو حفاظت محفوظ کرنے کے لیے زندگی کا نظام ہے۔ اس پہ اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں، تحفظ دیں، اور یقین دیں اس پہ اپنی زندگی کو، ورنہ میرے دوستو زندگی خدا نہ خواستہ ایسے انداز سے دور چلی جائے گی کہ ہم اس کو قریب لا نہیں سکیں گے، اور بڑے حادثے اور بہت زیادہ نقصانات کر بیٹھیں گے، اور پھر اظہار بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، پر راحت بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا، جس طرح میں نے واقعات بتائے جنات کے، کٹ گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوں؟ آپ بتائیں، ایسے مختصر بتائیں۔ ہاں مختصر، ہاں۔ پورا ٹینک خالی کر دیتے، پانی پی جاتے، آپ کا ٹینک لیک ہوگا۔ ہاں، ٹینکر ڈالتے ہیں، ٹینکی بند کیے، پیچھے ہٹے ہیں، 5 منٹ میں ٹینکر سارا خالی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی واردات ہو؟ پڑھائی شروع کرے تو دروازہ توڑ دیں گے، سورۃ بقرہ شروع کرے تو دروازہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جن اصلی سانپ ہے یا سانپ ہے یا جن ہے. آپ نے بلیک کوبرا مارا تھا اور ایسی جگہ جہاں گمان ہی ہوتا کہ وہاں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. گھر میں ٹی وی لاؤنج میں کہتے ہیں جیسے بھی سیدھا کام کر دیں. اچھا ٹی وی لاؤنج کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ لیونگ روم ہوتا ہے. اور کیا نام ہوتا ہے؟ کامن روم. تو کامن روم کہاں کریں اس کو؟ ٹی وی کو تو لفظ سے تو نکالیں اینڈ کے لیے نا. پہلے دور میں پتہ ہے کامن روم کو دلان کہتے تھے. دلان کہتے تھے نا. ہاں دلان کہتے تھے. سارے دلان میں کٹے ہوئے پھر دلان کے ساتھ کمرے ہوتے تھے. تو چلو کامن روم کہہ دیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ہاں جی اور کسی کے ساتھ کوئی واقعات؟ جی بولے جلدی کریں. تالے سے پیسے نکال لیتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ واقعات ہیں. دروازے کے تالے جام کر دیتے ہیں. چھت سے کوئی چیز. میرے پاس ایک کیس آیا ان کے جو میٹرس نہیں ہوتے نیچے یہ فوم والے میٹرس یہ گیلے کر دیتے تھے سارے. اب وہاں پانی چاہ کے چلا گیا. اوپر میٹرس خشک ہے نیچے بیڈ بھی اور بیڈ کی شیٹ بھی اور میٹرس بھی سارے گیلے. اچھا اور کسی کے ساتھ؟ ہاں مجھے آواز نہیں آ رہی. خود لگتا ہے کوئی یہ جن ہے. ہاں جی آپ بتاؤ. ہاں ہیں ہاں کہنے لگا ہمارے گھر میں نئی یو پی ایس نئی بیٹری لاتے تھے خراب پھر لاتے تھے خراب پھر اس جگہ پہ اس طرح بکرا لگائی. اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوا. ہاں جی اور کسی کا مشاہدہ؟ ہاں ہے جی میرے درس کی میموری کارڈ لگاتے تھے 6-7 MP3 خراب ہوئی 2-3 ماہ میں. اب 6-7 ماہ کہتے ہیں نکل گئے. اچھا وہ 27 کا تعویذ لوگوں کا بڑا گم ہوتا ہے وہ بھی ہے آپ کے مشاہدے میں پتہ ہے؟ ہاں پوتا ہے اس کے گلے کے چمڑے سے نکل گیا یہ کہتے ہیں. اور کسی کا گم ہوا ہو؟ ہاں جی آپ کا ہے جی مجھے بولو. سمجھ نہیں رہی کیا کہہ رہے ایک بتائیں. ہاں کیا کہہ رہے؟ نہانے کے لیے گیا کپڑے اتارا تھا وہیں گم ہو گیا. اور کسی کا گم ہوا؟ ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ ان کا بھی گم ہو گیا. اچھا جی چلو یہ بتائیں. ہاں جی آپ کا بھی گم ہو گیا اور پیچھے بیٹھے ہیں. چلو بس ٹھیک ہے. اچھا کوئی جنات کا اور حادثہ بتائیں کارگزاری ان کی سنائیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہو. کیا میرے جاننے والے ہیں یہ بھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. جب میں آ رہا تھا ادھر رمضان کے لیے تو ان کا بیٹا ہے 20 سال کا جوان ہے. جسم پر کٹ لگ جاتے ہیں جیسے چاقو سے یا چھری سے لگتے ہیں. ہاں تو ابھی میں ادھر آیا تو میں فی الحال ان کو افحسبتم اور اذان والا جس میں کٹ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھے تشریف رکھیں. اور ایسے مختصر. ہاں جی جی مائک والے کے خود قریب آ جائیں. آپ مائک والے کے خود قریب آتے جائیں. جب میں اکیلا گھر میں ہوتا ہوں تو میرا گلا گھونٹتا ہے کوئی تو ایک گھر ہم نے بدلا اس سے بھی یہی دوسرا تیسرا یہی سلسلہ چل رہا ہے اور بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے جی. اور جی ہاں جی مختصر. ہاں السلام علیکم حکیم صاحب.
ہمارے گھر میں بہت زیادہ جنات ہیں. ابھی 6-7 دن پہلے ہماری چھوٹی سسٹر کا رشتہ ہوا تھا, انہوں نے ہمارے بہنوئی کو مار ڈالا ہے ابھی 6-7 دن پہلے. لیکن ابھی یہ 1-2 دن میں, اور آج یہاں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. ابھی انشاءاللہ میں نے گھر میں یہ اگلے دن ہوتا ہے. ہاں جی بھائی یہ مائک نہ پکڑیں, آپ پھر بات کیجیے. میرے چچا ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں. کس کا؟ ویلڈنگ کا. ہاں ویلڈنگ. اور ان کی دکان ہے تو وہ سامنے ترپال لگاتے ہیں دھوپ کے لیے, اور عصر کے ٹائم آٹومیٹک جو ہے نا وہ ترپال رول ہو کے چھت پہ چلی جاتی ہے. انہوں نے رسی بھی ڈالی سارا کچھ, لیکن جب وہ نظریں نیچے کرتے ہیں یا کسی کام میں لگے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک جو ہے نا وہ روزانہ ہاں خدمت کرتے ہیں. اچھا جی, اور میرے ماموں کے گھر میں بہت زیادہ جنات تھے. ایک دفعہ میں ان کے گھر گیا تو میں نے چھیڑنے کی نیت سے انمول خزانہ نمبر 2 پڑھنا شروع کر دیا. چھیڑنے کی نیت سے؟ ہاں, میں نے کہا اگر ہوں گے تو نظر آ جائیں گے. رات کو 1 بجے سو رہا تھا تو 2 چھوٹے چھوٹے قد کے بچے آئے, انہوں نے گردن کے اوپر زور ڈالا, کہتے بہت یا لطیفو کرتے ہو نا. جیسے میں جاگا, ایک اس دروازے سے بھاگا, دوسرے دروازے سے. ہاں اچھی بات ہے. اچھا نا, ہمارا پرانا تصویر خانہ تھا نا, وہاں بے وضو نہیں سونے دیتے تھے, بے وضو نہیں سونے دیتے تھے. اور بہت سے ہمارے احباب آئے, ان کے ساتھ انہوں نے سختی کی. پھر کسی نے انہیں کہا کہ بھائی گن پوائنٹ پہ تہجد پڑھاتے ہیں, کرو تو تہجد پڑھو. بے وضو نہیں سونے دیتے تھے, تہجد پڑھواتے تھے, اٹھو تہجد پڑھو. کسی نے اسے کہا کہ بھائی یہ تہجد جو ہے گن پوائنٹ پہ ہوتی ہے, اللہ کے بندے, دین اس کا نام ہے, سختی کا نام ہے. فجر ٹھیک ہے اگر بندہ پڑھے, تہجد مسافر پردیسی بیچارہ تھکا مارا ہوا, اس کو تہجد پڑھواتے ہو. ہاتھ پیچھے باندھ دیتے تھے. کئی واقعات ہیں ہمارے وہاں تصویر خانے کے. ہاں جی السلام علیکم حضرت. یہ PWD کا واقعہ, وہاں پہ ابھی یہ تقریباً رمضان سے ہفتہ پہلے وہاں پہ ایک گھر تھا, ان کو بہت مسئلہ تھا, عورتیں بھی لگی. مختصر بات تو ان کو میں نے افحسبتم اور اذان والا عمل شروع کرایا ان کو. تو کچھ دن کے بعد یعنی رمضان سے 3-4 دن پہلے انہوں نے فون کیا کہ یہاں پہ چیٹیں پڑی ہوئی ہے شیشے میں. تو میں نے کہا ان کی کچھ لکھائی بھی ہوئی تھی. انہوں نے وہ لکھائی اور چیٹوں کی جب تصویر نکالی, وہ تصویر کے پیچھے جو ہے نا بیک کی طرف وہاں پہ ایک کتا سا یعنی موز کا کتا تھا, اور یعنی باقی ایسے ہاتھ اس کے آئے ہیں وہ تصویر میں. یہ ابھی بھی تصویر ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ بتائیں جی. جس سوتے میں پاؤں کو جھنجھوڑ دیتا ہے کوئی, گہری نیند میں ہوتا ہوں, مطلب پاؤں کو جھنجھوڑ کے جگا دیتے ہیں. اچھا جی آپ کو بتائیں. ہمارے گھر میں نا چیزوں کا اثر تھا, تو کوئی نا مجھے دباتا تھا, میرا گلا دبا دیتا تھا, میرے سینے پہ ساتھ ہو جائے مائک وزن ڈالتا تھا. تو میں نے نا اپنا یعنی یا کہاروں کا عمل کرنا شروع کیا. جس طرح میں کرنا شروع کرتا تھا میرے فائدہ ہو جاتا تھا, فائدہ ہوتا تھا, آرٹس فائدہ ہوتا تھا, بیٹھ بھی رک جاتا تھا. جی آپ بتائیں. بس جی آخری ہے. ہاں ایک دفعہ میں مسجد میں چیلا کاٹ رہا تھا, ایک دفعہ میں مسجد میں چیلا کاٹ رہا تھا تو خود جنات رات کے وقت آ کر تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی. اور بھائی ہٹا دو مائک. بھائی یہ اردو میں بات کرو, پشتو والی اردو میں بات نہ کرو. اردو میں سب کم صحیح نشارہ جی, نشارہ دا پخاور دے, اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. یہ کیا کہا انہوں نے بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی. نہیں, پہلی بات کیا کہی, پوری بات کیا ہے؟ ایک دفعہ میں مسجد میں چلا کاٹ رہا تھا. ہاں تو رات کے وقت چند جنات جو تھی وہ تلاوت کر رہی تھی, اور چند ختم خواجگان پڑھ رہی تھی. ہاں ٹھیک, بہت اچھا. چلا کس کا کاٹ رہے تھے آپ؟ مزمل کا تو نہیں کاٹ رہے؟ نہیں جی, نفی اسبات کا جی. ہاں نفی اسبات. اچھا جی, اللہ برکت دے آپ کو. تشریف رکھیں. دیکھیں میری آخری بات, دعا کراتے ہیں. میری آخری بات یہی ہے, یہ مختلف لوگوں کے ساتھ واقعات, مشاہدات یہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں, آج پہلے نہیں ہیں. بس اپنی زندگی کو پرسکون بنانے, پر لطف بنانے, حفاظت کا, کفایت کا, کفالت کا نظام صرف اعمال نبوی میں ہے. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی نظام نہیں ہے. اس کو کوشش کر کے اپنی زندگی میں ڈھالیں اور اپنی زندگی میں لائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور حفاظت ہوگی. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, استغفر اللہ العظیم
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک. مقیم حضرات قریب تشریف لائیں، جو قیام کرنے والے حضرات آئیں، تشریف لائیں جی، تشریف لائیں. کل ہماری نشست نہیں ہو سکے گی، آج ہے، کل 27 ہے، کل ذکر ہوگا. آج نشست ہے تو تشریف لائیں، تشریف لائیں. ہاں جی، قریب تشریف لائیں. اچھا بھائی، آپ حضرات کو کوئی فارم ملے ہیں تاثرات والے؟ فارم ملے ہیں؟ نہیں ملے؟ جن کو نہیں ملے ہاتھ کھڑا کریں. وہ تو سب کو نہیں ملے. آپ کہتے ہیں ملے ہیں. ہاں جی، وہ تو سارے کہتے ہیں کسی کو نہیں ملا. نہیں، شروع والوں کو ملے ہیں، بعد والوں کو نہیں ملے. ہاں بھائی، کہاں ہے ذمہ دار؟ دیکھیں بھائی مولانا، دیکھیں یہ کہاں ذمہ دار ہیں. ہاں صوفی صاحب، آپ کہتے ہیں ملے ہیں. تو بھائی جو بعد والے ہیں ان کا کون دے گا؟ یا کریم بھائی، وہ اپنے جو امیر صاحب ہیں رمضان المبارک کے شعبے کے، اس کو یہ کام لکھوائیں، اس بندے کو حاضر ناظر کریں. کہاں ہے وہ؟ جی حضرات، جن کے پاس فارم پہنچے ہیں ان سے ایک درخواست ہے، اور جہاں آپ کے پاس بھی آئیں گے آپ سے بھی ایک درخواست ہے. وہ یہ ہے، اکثر کیا کرتے ہیں، ہم انہیں فارم دیتے ہیں، اور فارم دینے کے بعد یہ لکھتے ہیں اپنے ذاتی تجربات، مشاہدات، خواتین کو بھی آپ کو بھی، اور خواتین بھی اگر ان کے پاس بھی نئی آنے والی خواتین کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی منگوا لیں. اچھا، جو دیتے ہیں فارم وہ اس لیے دیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر اب سوچیں اگر ذمہ دار کوئی ہوتا تو آنے والے مجمع کو دیتا. اگر کوئی ذمہ دار ہوتا یہاں کا تو آنے والا مجمع جو ہے، جو بعد میں آنے والا ہے، ان کو کسی نے نہیں دیا. اور ہاتھ کھڑا کریں کن کو نہیں ملا؟ بولیں جی. اتنے بڑے مجمع کو فارم نہیں ملا. اللہ اکبر. تو میری درخواست یہ ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس میں اپنی ذاتی کہ ہمارے گھر کی یہ الجھنیں ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہماری یہ جھگڑے، ہماری یہ تکلیفیں. اللہ والو، وہ فارم اس کے لیے نہیں ہے. فارم کا مقصد اپنے ذاتی تجربات، مشاہدات، طبی تجربات، طبی مشاہدات، کوئی کیفیات روحانی، وہ لکھیں. لوگ اس میں اپنے مسائل لکھ کے ہمارے پاس پھاڑ پھاڑ کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی بے قدری ہے. خواتین خاص طور پہ یہ زیادہ کرتی ہیں. اس میں پھر اپنے مسائل لکھنا شروع کر دیتی ہیں، میرے لیے اس مسئلے میں دعا کریں، اس مسئلے میں دعا کریں، اس مسئلے کا وظیفہ بتائیں. حالانکہ وہ فارم اس کے لیے تھا ہی نہیں. وہ تو آپ خط ہے علیحدہ لکھیں، پوسٹ کر دیں، پتہ لکھا ہوا لفافہ، جوابی لفافہ ساتھ ہو. اس کے لیے تو وہ فارم تھا ہی نہیں. تو اس لیے جنہوں نے فارم نہیں لیا وہ فوراً لے لیں، اور اس کو جتنا زیادہ تفصیل سے لکھ سکیں اس کو لکھیں. اور جنہوں نے لیا ہے وہ اس انداز سے لکھیں اور ہمیں ضرور بھیجیں. ایک اور درخواست یہ ہے کہ اب مجمع ہمارے پاس بڑھ رہا ہے اور جگہ یہی ہے، تو دروازے دونوں بوگیوں کے بند کر کے کیا کہیں گے؟ بوگی کے دونوں دروازے بند کر کے کہیں گے اگلی بوگی میں جاؤ. اگلی کھڑکی سے یوں تھوڑی سی کھڑکی کھولتے ہیں، تھوڑی سی کھڑکی کھول کے کہتے ہیں اگلی بوگی میں جاؤ. آپ تو سخی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی قربانی سے، سخاوت سے، یہ آپ کی قربانی اور سخاوت ہے. اللہ نے موسم بدل دیا ہے، یقین جانیے. رات جو حبس تھی اور آج جو گرمی تھی، آپ کا مجاہدہ ہے. میں سچی بات ہے، آپ کو دیکھتا بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرے بندے ہیں بس. تو میری درخواست آپ کی خدمت میں ہے کہ آپ آنے والوں کو اپنے تھوڑی سی جگہ دیں، ہلکا پھلکا اپنے آپ کو سرکا دیں.
इधर उधर कर दें। आने वालों को जगह दें, आने वालों को जगह दें। आने वाले हजरात के लिए दिल भी कुशादा हो और हमारे लहजे भी कुशादा हो, हमारे अंदाज भी कुशादा हो। इसके लिए जरूर आप तवज्जो फरमाएं। और हमारे जो जिम्मेदार हजरात हैं वो मजमे की तवज्जो फरमाएं। देखें, मजमे की तवज्जो यही है कि उनको फॉर्म मिलना चाहिए था। हमारे जिम्मेदार हजरात ने कोई फॉर्म नहीं दिया, ज्यादती की है। तो मुझे शुक्र है आपने ऐलान लिख के, अब वो बेचारे शायद बचता रहे होंगे कि ऐलान लिख के क्यों दिया। ये भी होता है, उन्हें क्या आइंदा एहतियात करेंगे, कारगुजारी भी नहीं सुनाएंगे तो फॉर्म भी नहीं है। हाँ हाँ, कितनी जबरदस्त बात है। कहते हैं जिसको कार्ड दिया है साथ फॉर्म भी दे देते हैं, बड़े काम की बात है। आइंदा के लिए ऐसा कीजिए, कार्ड देते हुए खिदमत वाले जो हजरात इस्तकबाल पे बैठे हैं तो साथ फॉर्म भी दे देते हैं, हर कार्ड वाले के साथ सहूलत रह जाती। अच्छा जी, कुछ सुने अपनी कैफियत, क्या पाया यहां से, सुने अपनी बात, क्या पाया यहां से, कोई अपने दिल की कैफियत यहां से क्या पाया। मुझसे इस वक्त कोई सवाल न कीजिएगा जी मैं फलां जगह से आया हूं, इतने दिन से टाइम नहीं मिल रहा, ये ना कीजिएगा। मैं एक देखें, इस टाइम मिलने के लिए बैठता हूं और बाकायदा टाइम देता हूं। जी बताइए, अपनी कैफियत बताएं, यहां से क्या पाया। हजरत जी मैं, अच्छा, एक ये महफिल मुशायरा नहीं है। पिछली दफा मेरे अहबाब ने मुझे शेर सुनाने शुरू कर दिए, मुझे बड़ा दुख पहुंचा। ये महफिल मुशायरा नहीं है कि आप मुझे शेर सुनाना शुरू कर दें अपनी कैफियत शेर में, ये नहीं होता। कोई किसी घर में मैयत हो और बंदा शुरू से रो रहा हो, कभी सुना, सुर बना बना के रो रहा हो और मैयतें सामने पड़ी हो, उसके तो लहजे में गम और दुख होगा। तो अपनी जो कैफियत है वो तफसील से बताएं बेशक। जी, और नेकी को बचाने की फिक्र पैदा हो गई है, गुनाह से बचने की और नेकी को बचाने की फिक्र पैदा हो गई है। बहुत अच्छा जी, और किसी की कैफियत। हजरत जी मैं ना, अच्छा, जो कैफियत वाले हजरात हैं चल के बेशक इधर करीब माइक की तरफ आते जाएं। जी बोले बोले, जल्दी बोले जी, आ जाए, माइक के करीब आ जाए ना, अल्लाह वाले माइक के करीब आ जाए। हजरत तस्बीह खाने से आने से पहले जब हम किसी बंदे से बात करते थे ना, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हम उसको किसी फिल्म की या हीरो के डायलॉग से इंप्रेस करना चाहते थे, यानी कि वो हमारी बात सुने। लेकिन अब हमारी बिल्कुल ये कैफियत बदल गई है कि इसको हम माले नबवी की तरफ बताना है कि उसकी मुश्किलात का हल बताना है हमने। अच्छा, पहले फिल्म के डायलॉग से उसको इंप्रेस करना चाहते थे। वो रूटीन में कोई क्लास का स्टूडेंट या कोई टीचर है इस तरीके से बात करते थे कि अगला समझते या वाकई पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन वो हकीकत ऐसी कुछ नहीं होती थी। अब इंशाल्लाह लोगों के अमाले नबवी बताएंगे और उनकी उस मुश्किलात का हल बताएंगे। बहुत अच्छा जी, माशाअल्लाह, अच्छा जज्बा है। हाँ जी जी, तस्बीह खाने में आने के बाद ये चीज सीखी है कि दूसरों के लिए दुआ मांगना, ये वाकई नई चीज थी। एक और दूसरी ये कि अमाल तो पहले भी करते थे लेकिन यकीन और खुलूस उस तरह का नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके बहुत जो कीमती चीज मिली है वो यकीन मिला है कि जो अमाल कर रहे हैं वो पूरे यकीन के साथ। जी, एक अर्से से इस बात को महसूस कर रहे थे कि हमें अपने माशरा में तरबियत का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और दो चीजें देख रहे थे कि एक कहीं तरबियत गाह नहीं है और किसी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तरबियत हासिल करने के लिए किसी जगह जाए। लेकिन जिंदगी में यहाँ तस्बीह खाने में आकर मुझे पता चला तो मेरी समझ आई कि अल्लाह ताला ने ये तरबियत का एक बहुत बड़ा दस्तगाह बनाया हुआ है, और इस मखलूक को देखकर बड़ी खुशी हुई है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुसलमानों में वाकई तरबियत हासिल करने की बड़ी ख्वाहिश मौजूद है। और ये इंशाअल्लाह एक तरबियत का सिलसिला दिन पर दिन वसी होता जाएगा, और इस बात की बड़ी ज्यादा खुशी हुई है। और मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर इस तरबियत से भी हम लोगों ने सबक नहीं लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। अच्छा जी, और ये एक ऐसी तरबियत गाह बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह मुबारक करे। जी, जब से हम इधर आए हैं दुआ भी कबूल होती है और दिल को सुकून होता है आपका बयान सुनने से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 11 साल। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, क्या तासुरात है? आपने
کہ روٹی کے ٹکڑے کھانے سے مجھے بڑا فائدہ حاصل ہو، تو میں 2 دن سے جو ہے نا روٹی کے شام کے یا کے بعد ٹکڑے اکٹھے کر کے کھاتا ہوں. میں روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، میں وہ کھاتا ہوں جو دسترخوان پہ ہاں جی بچے ہوئے ہوتے ہیں، بچے ہوئے اکٹھے کر کے کھاتا ہوں میں. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا دل جو ہے نا نورانی ہو گیا، اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے لاب اور بے مثال مزہ آتا ہے. ہاں جی بہت اچھا جی. ہاں جی. اور دل کا سکون کی پابندی، دل کا سکون اور نماز کی پابندی، عشر زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نکالنے کا جذبہ پیدا ہوا. عشر زکوٰۃ کا 2.5%. بہت اچھا، یہ بڑی بات ہے جی. تسبیح خانہ میں ایمان بنانا بچایا اور ایمان کو بچانا بچایا، اور لا الہ الا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کر امانت بنانا سکھایا. بہت اچھا جی. اور حضرت جی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، تسبیح کھانے سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہاں جی. تو میں اپنے ساتھی کو ایک بات بتا رہا تھا کہ ملتان کے اندر نا ایک ڈاکٹر ہے جی، ملتان ڈاکٹر ہے جو پالتو جانوروں کا علاج کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ صبح میں سیر کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو ایک کتا وہ زخمی پڑا ہوا ہے، اس کی پچھلی ٹانگ میں جو ہے نا پھنسی ہے، بہت بڑا پھوڑا ہے، اس سے وہ خون وغیرہ رس رہا ہے. تو میں نے کہا میں پیسے دے کے علاج کرتا ہوں، تو میں اس کتے کو میں جا کے اس کا بھی میں علاج کرتا ہوں. تو اس کے دل میں رحم آ گیا، تو وہ کتے کو لے جا کے اپنے بندوں کو بلا گیا اسپتال. اس نے کہا یار وہاں ایک کتا ہے، اس کو لے آؤ. تو وہ کتے کو لا کے اس نے علاج کیا، 2-4 دن میں وہ کتا ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جب اگلے دن میں صبح سیر کے لیے نکلنے لگا گا، جب میں نے کتے کو چھوڑ دیا، اس سے اگلی رات صبح کو تو میں نے دیکھا کہ وہ شہر کے 8-10 کتے اکٹھے کر کے لے آیا کہ مجھے یہاں سے مجھے شفا ملی تھی. اب جو دوسرے بیمار کتے تھے ان کو بھی صبح لے کے آ گیا. بیمار کتے تھے؟ ہاں بیمار کتے تھے 8-10. ہاں جی 8-10 ان کو صبح کو لے کے دفتر وہ جو ہسپتال تھا نا ملتان کے اندر، اس کے باہر کھڑا ہو گیا. تو ہمیں تسبیح کرنے سے ماشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے. صبح جو مراقبہ کرتے ہیں نا جی، اس مراقبے کرنے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نور آ رہا ہے اور ہمارے دل کی ساری ظلمت قدورت اور دل کی سیاہی دھل رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ، تو جب وہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو ایسے دل سے ایک خوشی کا فوارہ نکلتا ہے، فوارہ پھوٹتا ہے اور بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے. اور ایک یہ حضرت جی کہ آپ نے ایک چٹنی کو بتایا تھا، تو وہ میں نے کراچی میں میری ایک عزیزہ ہے، وہ بڑی بیمار تھی، 8 سال سے اس کو شوگر تھی اور انسولین پیٹ میں لگا کے بھی نا اس کی بس ہو گئی اور موت کی دعا کرنے لگی. وہ انسولین پیٹ میں لگا کے اس کی بس ہو گئی. 8 سال سے شوگر تھی. آپ کی خالہ تھی؟ ہاں جی میری خالہ تھی کراچی میں. اور وہ اتنی زیادہ بیمار تھی، کہتی تھی اللہ کرے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں. تو میں نے کہا خالہ کہ دیکھو شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں ابکری میں، وہ لکھتے ہیں تو ان کا ایک نسخہ ہے، اگر آپ وہ کھا لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو اس نے کہا بیٹا کہ تو جا بازار سے جا کے پھر آپ نے بنا کے دی؟ ہاں جی میں نے بنا کے دی ان کو. کیا وہ جو پودینہ ادرک لہسن اور ناردانہ کھٹا ان کو پیسا، ان کو پیس کے تو ان کو دیا میں نے خود ہی تیار کر کے. ٹھیک. تو وہ انہوں نے کھایا اور اس کھانے کے بعد ان کو ایسا فائدہ ہوا کہ انسولین لگانے کے باوجود ان کی شوگر 400 سے نیچے نہیں جاتی تھی اور اب ان کی شوگر ماشاءاللہ 80 اور 100 کے درمیان میں آ گئی ہے اور وہ چلنے پھرنے لگ پڑی ہیں، ان کی بیماری ختم ہو گئی. وہ جس ڈاکٹر کے پاس کراچی میں علاج کرواتی تھی وہ پورے پاکستان کے ڈاکٹر جو شوگر کے ڈاکٹر ہیں ان کا صدر ہے وہ. تو وہ جب اس نے کلینک شروع کیا تھا تو وہ امریکہ سے آیا تھا پاکستان میں. تو وہ 2-4 سال کے بعد اس نے کہا کہ میں تم سے پیسے نہیں لوں گا کیونکہ تم میری پرانی پیشنٹ ہو گئی ہو، لیکن اس کی دوائیوں سے فرق نہیں پڑا اس کو. تو اس نے ایک دن جا کے ملی تو اس نے کہا جی میں پنجاب جا رہی ہوں تو میرے وہاں عزیز ہیں تو میں نے ملنے جانا. تو اس نے کہا میں نے تو بھی منع کیا ہوا ہے کہ تم نے پنجاب نہیں جانا، مر جاؤ گی اور میری دوائی نہیں چھوڑنی موت تک. انہوں نے کہا ڈاکٹر تیری دوائی کو چھوڑے ہوئے مجھے مہینہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تیرے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ تو جو ہے نا ٹھیک ہو گئی ہے. تو اس نے کہا بی بی سچی بات بتاؤں مجھے خود شوگر ہے، مجھے بھی پتا کہ مجھے بھی فائدہ حاصل ہو. تو وہ پھر آپ کو کہتی میں کبھی کبھی اس سے ملنے جاتی ہوں کہ پرانا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو ہسپتال میں اس کا نام ہی اس نے رکھ دیا چٹنی والی مائی. کہتا وہ آگے چٹنی والی مائی آگے لے لو چٹنی سے شوگر کا علاج.
تو اس سے اس کو بڑا یعنی کہ نفع آپ نے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں بتایا؟ یہ 150 بندے میں نے پاک پتن میں 150 بندوں کو یہ نسخہ بتایا ہے. ایک بندے کو تھوڑا سا فائدہ نہیں ہوا, میں نے اس کو کہا تھا آدھی چمچ کھا لے یا پونی کھا لے, باقی 149 بندوں کو ماشاءاللہ سب کو ہی فائدہ ہو گیا ہے اس چٹنی سے. جہاں شوگر کا فائدہ ہوا وہاں پیٹ کے گیس کا, میدے کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور ایک جو شیخ زیاد میں تھا وہ آئے, بندہ بڑا بیمار ہو گیا, وہ بڑے امیر فیملی سے والدہ تھی ان کی, وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو ہے نا یہ مرض کیا ہے, کوئی انجیکشن لگ رہے ہیں, بوتلیں لگ رہی ہیں. تو وہ میں نے ایک سفید چورن تھا وہ میں نے ایک بندے کو دیا, میں نے کہا یار یہ ان کو جا کھلا دینا, یہ ہر مرض کی جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ست پودینہ میٹھا سوڈا چینی والا. تو وہ ایسا دیا, اس کو جا کے چونڈی دی صبح انہوں نے, اور دوپہر کو دی, شام کو دی, رات کو لے کے گھر آ کر ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تو ٹھیک کیسے ہو گئی. ہاں یہ چیزیں جی بیٹھے آپ, یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچنا. اب دیکھیں چٹنی سے کتنے بندے فائدہ ہوا, حالانکہ یہ چٹنی میں نے اس کو شوگر کے بھی لکھا تھا, دل کے وال کھولنے کے لیے بھی لکھا تھا, میدے کے لیے بھی ہے. ایک نسخہ ہے, اللہ کی مخلوق کو دے دو, پھیلا دو, لاکھوں کروڑ انسانیت کو نفع ہو. اس سے بڑا انسانیت کا کوئی ہے سلسلہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے؟ ہاں جی سورت فاتحہ سے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا ہے. آپ مائک چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں. مکان لینا تھا تو سورت فاتحہ کے عمل سے 70, 60 اور 10 تک کا عمل جو تھا اس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے یعنی وہ جو عمل جو ہے جس میں 7 ہر دفعہ 10 دفعہ کم, تو میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے 80 لاکھ والا مکان 28 لاکھ میں. میری بیوی کہتی تھی کہ میں ہنستی تھی کہ یہ کس طرح کی دعا کر رہا ہے. 80 لاکھ والا 28 لاکھ میں چاہیے, اور مجھے ملا 38 لاکھ 90 لاکھ والا مکان 38 لاکھ میں سٹا ٹاؤن میں. یہ وظیفہ میں نے 2 سال کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے جو میں نے مانگا ہے, جو میں نے مانگا ہے یا اللہ یہ سہولتیں ہوں, یہ سہولتیں ہوں, 100% نہیں بلکہ 101% مجھے وہ سہولتیں بھی ملی ہے. بہت اچھا. اور 2 ٹائمیں کرتا تھا, صبح اور وقت مقرر کر کے اور رات کو وقت مقرر کر کے, صبح کے. بہت اچھا, تشریف رکھ. اچھا جی, السلام علیکم حضرت. ہم برانڈڈ فیملیز ہیں تو ہم نا زمین وغیرہ حصہ نہیں دیتے جیسے جائیداد کا وراثت کا حق ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب کو میں نے کہا یہاں حضرت احمد علی لاہوری کی میں نے بات سنی آپ سے کہ وراثت کا حق دینا جی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کالا سیاہ کرتا ہے. انہوں نے دیکھا تھا کہ جو نہیں دیتے زمین کا, تو میں نے والد صاحب کو کہا, میرے والد صاحب جا کام کر جا کے اپنا. گالیاں نہیں دی؟ نہیں, وہ غصے ہوئے کافی نا. وہ مجھے ایک رانگڑ کہنے لگا جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں نا ایسے ہیں پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ بندہ لاجواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ جا کام کر جا کے اپنا, آ گیا بڑا تم مولوی نا, جیسے انہوں نے رانگڑی میں کہا تھا ویسے سنا. کہتے ہیں جا کام کر اپنا, آ گیا بڑا مولوی تھا میرے تو رہو. ہاں میرے کو. اچھا پھر تو پیچھے پٹالے کے ہی امباڑے کے ہیں, مال کے سونے کے. اچھا. تو مجھے میں نے پھر ان کو قائل کیا, کنونس کیا, وہ نہ مانے. پھر ایک دفعہ ان کو تصویر خانے لے کے آیا تو قدرت اسی درس میں آپ نے یہی بات ان کے سامنے کہہ دی. تو وہ پاس ہی بیٹھے تھے ممبر کے, تو میں نے ان کا گوڈا دبایا. اچھا میں نے قدرتی کہہ دی. قدرتی آپ نے بس اللہ, آپ مجمع کا فکر نا اللہ میرے دل میں ڈال دیتا ہے. اچھا اسے لوگ سمجھتے ہیں طارق بڑا پہنچا ہوا ہے, وہ میں کچھ نہیں, نہ مجھے کشف ہوتا ہے, نہ کوئی کرامتیں ہیں, نہ کوئی کمال ہے. یہ مجمع کا درد اللہ میرے دل میں ڈال دیتا ہے, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو سوچ کے آتے ہیں وہی چیزیں ہو جاتا ہے, اللہ دل میں ڈالتا ہے. جی پھر تو میں نے ان کا گوٹا, تو میں نے تو غصے سے میری طرف دیکھا, تو باہر جا کے میں نے کہا ابا جی بات سیدھی صاف ہے, آپ لے کے ہمیں دے دیں گے, ہم کھا پی کار مار جائیں گے, آپ اپنی قبر کیوں خراب کر رہے ہیں. خیر ان کو بات سمجھ میں آ گئی. پہلے تو 2 پھپھیوں نے نام کروایا ہوا تھا, تو دوسری 2 دے نہیں رہی تھی, مطلب وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی تھی. تو کہتے بھی ان سے مرنا جینا ختم, یہ وہ جیسے ہوتا ہے. تو پھر ان کو قائل کیا, پھر وہ الحمدللہ وہ وراثت کی جو ہمارے زمین یعنی بہنوں کو حصہ دیا. ہاں, وہ جو جنہوں نے نام کرے ان کو بھی واپس کر دیا. واہ 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 واہ, بڑی بات. دیکھو نا
कितनी बड़ी बात है कि बहनों को हिस्सा दिया, हत्ता के डॉक्यूमेंट्सली था लेकिन उसको दिया, वापस दिया। जी अज़र साहब, वालिद साहब को 3 माह पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो अशिफा में उनकी बायोप्सी हुई, तो CMH वालों ने कहा था कि सर्जरी होगी। अशिफा में वालों ने केमोथेरेपी ट्रीटमेंट की थी, और मुख्तसर बताइए। या का हार का वेट करने से उनकी बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी CT स्कैन बिल्कुल क्लियर आ गई। बहुत अच्छा, यानी कैंसर डायग्नोज हुआ, इतने मराहल, लेकिन अल्लाह के नाम या कहार की वजह से कैंसर खत्म हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे हकीम साहब आपसे दरख्वास्त है कि ये जो चटनी वाला शुगर वाला है जरा दोबारा बता दीजिए। अच्छी बात है। पुदीना सब्ज, अदरक सब्ज, अनारदाना और लहसुन, क्यों जी ये 4 चीजें हैं। हाँ, इनको कोनी डंडे में कूटें, या आजकल ब्लेंडर है तो उसमें बहुत ज्यादा इसको मिक्स करें। जो मैंने अपने आर्टिकल में कई साल पहले लिखा था अबकरी में, मुझे याद नहीं कितना अर्सा पहले लिखा था, है जी, है? तकरीबन 3 साल हो गए, तो वो कहते हैं 2 साल, चलो जो भी। तो उसके बाद हम वजन ले लें, पुदीना सब्ज, अदरक सब्ज, अनारदाना और लहसुन देसी हो, छोटी तुरियां, तो इसको खूब रगड़ें। जितना ज्यादा इसकी रगड़ाई करेंगे उतना ज्यादा इसकी तासीर होगी। अब ये हर खाने के साथ 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, जितनी हस्बे तबीयत हो, इसको लीजिए, और बड़ी जबरदस्त चीज है। आपने फायदे तो आपने सुन ही लिए। जी आप जनाब, मैं इससे पहले तो जनाब का तारो औसाफ अखबार में आपके कालम आते थे, हुआ था। है जी, औसाफ अखबार में आप लिखते थे ना, औसाफ अखबार में जी में कालम, उससे तारुफ हुआ था। उसके बाद खुशकिस्मती से रसाला मिल गया अकबरी, तो उसने यहाँ तक पहुँचा दिया आप तक। और अब यहाँ पर आकर मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे जो है ना, पहले बहुत ज्यादा जो गुस्सा बहुत ज्यादा था, बर्दाश्त नहीं थी, तो मैं अपने आप को बहुत चैन महसूस करता हूँ। घर जाऊंगा, घर भी जो है ना बड़ा फर्क महसूस करेंगे, घर वाले यार क्या हो गया इसको। जी माशाअल्लाह, फायदा हुआ, हम हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। बहुत अच्छा। हाँ जी, और अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। हज़रत साहब, तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर खर्च था। हाँ जी, 1 करोड़ के ऊपर। क्या कहते हैं भैया, आपका स्पीकर ठीक है? हैं? तो इस वाला माइक दे दें फिर। अल्लाह वाले, आपके तो हर वक्त माइक में इशू होते हैं। था और तस्बीह खाने में आने से इधर खिदमत में ड्यूटी लगवाई, खिदमत करके वापस किया, अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख करीब रह गया है। कहते हैं 1 करोड़ कर्ज था, तस्बीह खाने में ड्यूटी लगाई, खिदमत की, अब सिर्फ 30 लाख बाकी रह गया है, 1 करोड़ खत्म। ऐसे 1 करोड़ कर्ज जो है, अब भी ड्यूटी कर रहा हूँ खिदमत। अल्लाह ने कर्ज गैब के खजाने से, तस्बीह खाने ने नहीं उतारा, न तस्बीह खाने के पास ऐसा कोई फंडिंग का निजाम है, अल्लाह ने गैब के खजाने से कर्ज उतार दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा तकरीबन 7-8 साल का था, वो एडमिट था, उसको टाइफाइड हो गया था। कोई 7-8 दिन वो एडमिट होके रहा वहां पे, तो मुझे इशारा हो जाता है कि इसने मतलब बचना है कि नहीं बचना। मुझे एक किस्म का इशारा हो गया कि भाई इसने नहीं बचना। मैं आजिज होके मैंने उसका नाम मोहम्मद रख दिया कि या अल्लाह ये तेरे हवाले। दूसरे दिन बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। पहले नाम क्या था? हुज़ैफा। पहले का नाम हुज़ैफा था। आपने जब महसूस किया कि ये नहीं बचेगा तो उसका नाम मोहम्मद रख दिया? मोहम्मद रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, ज़हीन भी है, सारा कुछ है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी माशाअल्लाह। अच्छा जी, आप हजरत? इसके अलावा हजरत मुझे मतलब मेरी तबीयत में इंतहाई सख्त गुस्सा रहता था, हर वक्त गुस्सा रहता भी है अभी भी। अभी जरूरत पाक के मुज़ाकरे के बाद मुझे हल्की सी नींद आई, हल्का सा मतलब वो मुझे झोंका आया, तो आप ख्वाब में आए। तो आपसे मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने मुझे कहा कि आप दरूद पाक पढ़ा करें। जी अल्लाह करे, मुबारक हो, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी दे। बहुत जी है जी। तो मुझे कहीं से भी कोई जो है ना ऑफर अच्छे नहीं आ रहे थे,
ٹھیک ہے مختصر جی. تو آپ کے درس سے میرے خیال سے یہ فروری مارچ کا تھا, یا مسبب الاسباب 511 دفعہ آپ نے پڑھنے کو کہا تھا, ٹھیک ہے. اور ایک ساتھ تشریف والوں نے مجھے تصویر دی یا وہاں کو جو ذکر خاص میں بھی ہے وہ بھی میں کرتا رہا, اور یا مسبب الاسباب پورے یقین سے یا مسبب الاسباب 511 دفعہ, ٹھیک ہے. آپ نے پڑھا, آپ کی کیا پھر کیا ہوا؟ سر میں نے کوئی اپلائی نہیں کیا, ٹھک کر کے جو ہے نا خود رزق چل کے آیا, اور میری سوچ جو پچھلے اگلے 4 سالوں بعد میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا اس سے بھی بہتر پیکج کے ساتھ آیا, بہتر ڈیزگنیشن کے ساتھ آیا, بہتر کمپنی میں آیا. لو بھائی, آپ کو جو آپ بیٹھ کے پکڑ کے بٹھاتا ہوں پڑھاتا ہوں کہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. اچھا اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا, 1 منٹ چاہیے ہوگا, کہ میرے دوستوں نے کہا یار اتنا بلیو نہیں آپ, کیونکہ ہم بیسیکلی میں نے بھی ماسٹر کیا, باقی ساتھی بھی جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اس طرف جو ہے نا رجحان کم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یار نہیں, میں نے کہتا ہے جی کہ اتنے پلانٹ تو پہلے بھی میں نے کہتا ہے جی میرا بیسیکلی کارپوریشن انڈسٹری سے تعلق ہے, پیکیجنگ سے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اپرچونٹی نیا پلانٹ لگا ہے یار, اس میں جو ہے نا وہ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو آخر میں یہی میں نے کہا یار پچھلے 1.5 سال میں 5 پلانٹ لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 7واں پلانٹ ہے, تو مجھے اب ہی کیوں آئی ہے جو ہے نا یہ آفر؟ بس اس نام کی برکت سے. اچھا جی بس جی, یہ آپ کو بس اس کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہوگا, 2 حضرات ہیں بس کھڑے رہیں آپ. ہاں جی جی جی, ایک گزارش ہے کہ یہاں پہ فرض نماز ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد دعا مانگی جاتی ہے, تو فرضوں کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھنے کا موقع دے دیا جائے تو کیا خیال ہے آپ؟ تو دعا میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. اچھا دعا, ہاں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں آیت الکرسی خود ایک دعا ہے. جی آپ بتائیے. مختصر بتائیں کوئی عمل کیا ہے؟ میں راولپنڈی سے واپس آ رہا تھا, آئی ایس میں بیٹھا تھا, تو موسم بارش کا ہو رہا تھا, تو ایک بندہ لے کے آیا 2 بوریاں آٹے کی, تو اس نے گاڑی پہ رکھی, تقریباً 10 کلومیٹر دور اس کا گاؤں تھا. تو جب وہ بیٹھا تو تقریباً 1 کلومیٹر سفر کیا ہوگا, بارش شروع ہو گئی. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پڑھنا شروع کر دیں. اس نے کہا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, اور میرا پریشانی سے جو ہے نا دل پھٹا جا رہا ہے, اور تمہیں تسبیح کی یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں. ہاں, اور میرا دل جو ہے پریشانی سے پھٹا جا رہا ہے, اور تمہیں تسبیح کی پڑی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں پڑھنا شروع کر دوں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. وہ سارے آئی ایس والے بیٹھے, جو لوگ بیٹھے تھے وہ سارے ہنسنے لگ گئے. تو میں نے اللہ پہ یقین کر کے پڑھنا شروع کر دیا. 10 کلومیٹر یا 11 کلومیٹر کے بعد جب اس نے بوریاں اتاری, تو اوپر والے حصے میں جہاں پہ بارش پڑی تھی وہاں پہ ہلکے ہلکے قطرے تھے, باقی سارا آٹا خشک تھا. اس کے آنسو نکل آئے. تو اس نے کہا کہ یہ الفاظ مجھے لکھ کے دے دو. تو میں نے اسے تھوڑے سکھا دیے. میں نے کہا جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ پڑھ لیا کرو. اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک نسخہ ہے, میری والدہ محترمہ نے بتایا کہ اگر کسی کا جسم جل جائے اور ہڈیوں کا گوشت جل جائے, تو اس کے لیے گائے کا گوشت ہو 1 کلو, 1 کلو گائے کا گوشت لے لیں, اور کیسٹر آئل جو ہے 1 پاؤ لے لیں, اور اسے آگ پہ ہلکی آنچ میں پکائیں, اور اتنا پکائیں کہ وہ تقریباً آدھا کلو رہ جائے. اس میں جو ہے کیسٹر آئل وہ اکٹھا ہو جائے گا, تقریباً کنکریاں سی بن جائیں گی. اسے رگڑ لیں, رگڑ کے اس کو نہیں پھر بتائیں نا, گائے کا گوشت لینا ہے, گائے کا دودھ. ابھی گوشت میں نے سنا, آپ نے گوشت کہا ہے, بھول گئے آپ. اچھا گائے کا دودھ, گائے کا خالص دودھ 1 کلو لے لیں, 1 کلو, اور کیسٹر آئل پائے. اب ان کو آگ پہ رکھیں, وہ مکس کر کے آگ پہ رکھ دیں, آگ پہ رکھیں, ہلکی آنچ میں اسے پکائیں. ٹھیک, اور تقریباً آدھا کلو جب وہ رہ جائے, کیا رہ جائے, وہ سارا مکسچر, جی تو اس میں جو ہے وہ کیسٹر آئل وہ اکٹھا ہو جائے گا, کنکریاں سے بن جائیں گے اندر. اچھا, اسے رگڑ لیں اسی سمیت, اور اسے کسی بوتل میں ڈال لیں. یعنی وہ دودھ بھی کیسٹر آئل بھی ہر چیز رگڑ دیں؟ جی رگڑ لیں. تو اسے کسی بوتل میں ڈال لیں,
اور جہاں پہ وہ جلا ہوا حصہ ہو وہاں پہ لگائیں. ایک تو مکھیاں نہیں بیٹھیں گی, دوسرا گوشت سارا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ جلا ہوا اگر ہڈیوں تک بھی جلا ہوا. تو ایک لڑکی تھی ہمارے گاؤں میں چھوٹی سی, تو اس کا بازو جل گیا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں. وہ ساری پیپ آ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اسے کاٹنا پڑے گا یا جلد ہٹانی پڑے گی سارا گوشت. تو وہ واپس لیا اور رونا شروع کر دیا اس نے. تو میری والدہ محترمہ نے اسے یہ نسخہ بتایا. الحمدللہ وہ بچی جوان ہے اور اس کا بازو بالکل ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ. جی اچھا بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد و شاد رکھے, آپ کی قربانیوں کو. بس یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے مخلوق کو نفع ہے. اب جیسے چٹنی میں نے لکھی, لاکھوں نے آزمائی, ایک بندے نے بتائی, آپ کو بھی فائدہ ہو گیا. یا مسبب الاسباب, اس لیے میں نے لکھا بھی صحیح, بتایا بھی اپنے درس میں. ایک دو احباب نے آپ کو اپنے مشاہدے بتائے, آپ کو فائدہ ہو گیا. مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری ضروریات اللہ غیب کے خزانے سے پوری کر دے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. یہ ساری کوشش ہے کہ آپ حضرات یہاں سے آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں اللہ کے خزانوں سے. دنیا آخرت کی راحتیں, برکتیں, عافیتیں اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. شب درمیان خدا مہربان, آرام بھی کرنا چاہیں آرام کریں, معمولات تسبیحات کرنا چاہیں تسبیحات کریں. بس کوشش کریں آنے والوں سے پیار کریں, محبت کریں, درگزر کے ساتھ چلیں. تھوڑا سا وقت باقی ہے, ساتیں ڈوب رہی ہیں, لمحات سمٹ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا. آج آپ نے جو کارڈ لکھا ہے بہت بڑی کمائی کی ہے, زبردست لکھا ہے. کس کس نے لکھا ہے؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ آپ کو برکت دے. یہ بہت بڑی کمائی کر لی ہے. اور یہ اپنے مقام میں بھی کر سکتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ یہاں ہے. آپ کے لیے تو ہم نے اسپیشل کارڈ چھپوائے, کاغذ لے کے اس کے 35 کھانے بنا لیں. نہ کھانے بنائیں, ایسے ہی لکھ لیں, کھانے بنانا بھی ضروری نہیں ہے. جی تو اس کو جو ہے مستقل آپ اپنے زندگی کا وہاں بھی کر سکتے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. آپ لکھ کے اپنی خواتین کو دیں, کیونکہ خواتین جمعہ نہیں پڑھتی, اپنے گھر والوں کو دیں. آپ دوستوں کو ہدیہ کر سکتے ہیں. آپ لکھ کے فوٹو اسٹیٹ نہیں کرانی, ایک لکھ کے فوٹو اسٹیٹ کر. ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا, اس کو چھپوا کے دے رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کتابوں میں لکھنے کا ہے, چھپوانے کا نہیں ہے. خود لکھے بندہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ الحمد سبحانک.